السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، ذرا یاد تو کرو، نعمت اللہ، اللہ کے احسان کو، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے انعام کو، علیکم، جو تم پر ہوئے ہیں۔ اذ ہم قوم، یہاں اشارہ ہے بہت سارے ایسے واقعات کی طرف جب اسلام کو دبایا جا رہا تھا، مسلمان مکہ میں بڑے کمزور تھے، مختلف مواقع پر بڑی کمزوری کی حیثیت سے طاقت کا سامنا کرنا پڑا، مگر اللہ نے کس طرح تمہاری نصرت کی، تمہیں بچایا، تمہیں دشمنوں کے غلبے سے بچا کر بلکہ تمہیں غلبہ عطا فرما دیا۔ فرمایا اذ ہم قوم، جب ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم، کہ تم پر دست درازی کریں، ایدیہم، کہ تم پر اپنے ہاتھ پھیلائیں یعنی دست درازی کریں، فکفا، تو روک دیا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، ان کی طاقت کو وہیں روک دیا، اور وہ تم پہ دست درازی نہ کر سکے، تمہیں ختم نہ کر سکے۔ ورنہ ان کا تو ارادہ یہی تھا مکہ والوں کو کہ اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ پھر جب مدینہ میں پہنچے تو یہودیوں نے اور قریش مکہ نے، دونوں نے مل کر اسلام کے خلاف سازشیں کی، اتنی سازشیں کی کہ اگر کہیں اللہ کی نصرت نہ ہوتی تو ختم ہو چکے ہوتے، کنفرم ختم ہو چکے ہوتے۔ ایک موقع پر آپ نے خود واقعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو صحابہ کرام اور حضور ذرا فاصلوں سے ایک جگہ آرام فرمانے لگے۔ نبی پاک ذرا دور چلے گئے اور ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تلوار لٹکی ہوئی تھی، تو ایک کافر وہاں آ پہنچا، وہیں علاقے کا کوئی دشمن، اس نے فوراً تلوار پکڑی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے کہنے لگا کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ تلوار اس کے ہاتھ میں، ننگی تلوار ہے، اور حضور اکیلے اس وقت تشریف فرما ہے، تو حضور نے فرما دیا کہ اللہ بچائے گا۔ اس نے پھر کہا میرے ہاتھ میں تلوار ہے، بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ بار بار اس طرح یہ بات ہوئی اور حضور نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ آخر اس کے دل میں اتنا رعب ہوا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار پکڑ کے میان میں ڈال دی، تو پھر خیر لوگ جمع ہو گئے۔ تو یہ اللہ کیسے بچاتا ہے؟ اسی طرح یہودی کعب بن اشرف نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان بنایا اور اپنے گھر دعوت دے دی۔ نبی پاک تشریف لے گئے لیکن اللہ نے بچا لیا۔ اسی طرح ایک قوم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دغا کیا، ایک دیوار کے نیچے بٹھایا، پیچھے سے بندے کی ذمہ داری لگا دی کہ اوپر سے چٹان گرا دینا، دھکا دے کر چٹان کو دیوار سے اوپر گراؤ گے تو نیچے نبی پاک سے بیٹھے ہوں گے، مگر اللہ نے بچا لیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کو غزوہ بدر، آپ جتنی جہاد کے غزوے دیکھیے، ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم رہا۔ تو فرمایا اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، اے مومنو ذرا یاد کرو کس طرح مختلف قوموں نے اور خاص طور پہ قریش مکہ اور یہود نے پوری کوشش کی تھی کہ تم پر دست درازی کریں، تمہارا خاتمہ کر دیں، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، ان کی طاقت کو روک دیا، ان کی طاقت نہیں لگ سکی وہاں۔ ایسے غزوہ احزاب کے موقع پہ دیکھ لیں۔ واتقوا اللہ، فرمایا بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، بہت بڑی دولت ہے تقوی۔ تقوی ہر چیز سے، ہر مرض سے بچا لیتا ہے، ہر روحانی مرض سے بچاتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلی اللہ فلیتوکل، اور یاد رکھو کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون، ایمان والوں کو کسی اور چیز پر نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔